الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ قبل اس کے کہ آج کے ویلاگ کا آغاز کیا جائے، آپ نے ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگس کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اس وقت پاکستان میں اور دنیا بھر میں سردی عروج پر ہے، میدانی علاقوں میں بھی دھند کا سلسلہ چل رہا ہے اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا آغاز ہوا چاہ رہا ہے، لیکن پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ اور عدالتی منظرنامے پہ اس وقت گرما گرمی ہے۔ اچھا، یہ گرما گرمی کافی حد تک پیالی میں طوفان کی طرح ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا اور میڈیا پہ اگر ڈسکشن دیکھیں تو لگتا ہے کہ پاکستان میں آج کل میں کچھ بہت بڑا کچھ ہوا چاہتا ہے، اور لیکن آپس کی بات ہے، چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں۔ تو اس سارے منظرنامے میں آپ کو پاکستان میں چھوڑتا ہوں اور میں لے جاتا ہوں آپ کو دنیا کے بڑی طاقتوں کے دارالخلافہ میں، یعنی بیجنگ اور ماسکو، کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یعنی واشنگٹن۔ آج جو ہے ایک بہت بڑی مطلب ایونٹ ہوا ایونٹ اس حوالے سے کہ اب ایک ورچوئل کانفرنس تھی، میٹنگ تھی صدر پوٹن اور صدر زی کے درمیان۔ اب بہتر جانتے ہیں صدر پوٹن جو ہے وہ رشیا کے پریزیڈنٹ ہیں، اور صدر زی جو ہیں وہ چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اس وقت چائنا دنیا کی بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، معاشی اعتبار سے بھی اور اب دفاعی اعتبار سے بھی۔ اس وقت جو چائنا اور رشیا کے خلاف جو ہے امریکہ کے کچھ جو ہے مطلب محاذ آرائی جو ہے وہ عروج پہ نظر آ رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں صدر جو بائیڈن نے صدر پوٹن کے ساتھ ایک ورچوئل کانفرنس کی۔ اس سے پیشتر صدر پوٹن جو ہے وہ انڈیا کا دورہ کر گئے تھے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ صدر جو بائیڈن نے ڈیموکریسی سمٹ کال کی، جس میں انہوں نے دنیا کے 110 ممالک کے مطلب سربراہان یا ان کے جو تھے لیڈران کو ورچوئل میٹنگ میں مدعو کیا۔ لکلی پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان کو بھی اس ورچوئل کانفرنس میں مدعو کیا گیا، اگرچہ پاکستان نے اس کو مطلب شرکت کرنے سے انکار کیا۔ تو آج کے اس ویلاگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو بڑوں کی جو ملاقات ہوئی، یہ ملاقات کس تناظر میں ہوئی، واشنگٹن کا جو ماسکو اور بیجنگ کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے، اور یہ جو ورچوئل کانفرنس ڈیموکریسی کانفرنس تھی، یہ اس کا بیسیکلی ایجنڈا کیا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آج کی جو اہم اس ڈیولپمنٹ کی طرف، کہ صدر پوٹن اور صدر زی جن پنگ کے درمیان ایک ورچوئل ملاقات ہوئی۔ صدر پوٹن اور صدر زی جن پنگ کے درمیان یہ 2021 میں یہ دوسری ملاقات ہے، اور یہ 2013 سے دونوں کے درمیان 37ویں ملاقات ہے۔ اس ملاقات کا بڑا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے۔ چائنا کا تائیوان کے اوپر کلیم ہے کہ وہ اس کا صوبہ ہے، اور امریکہ جو ہے تائیوان کو سپورٹ کرتا ہے اور ایون وہاں کی آرمی کو ٹرین کر رہا ہے، وہاں اس کو اسلحہ دے رہا ہے۔ تو پچھلے کچھ عرصے میں چائنا نے تائیوان کے حوالے سے اس کے انٹرنیشنل بارڈرز کے قریب اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، مطلب ہائی پاورڈ جو ہے بمبارز اور فائٹر پلینز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مطلب ریکنسلنس کے لیے جو طیارے استعمال ہوتے ہیں، تقریباً کوئی 40-42 طیاروں کو لے کے وہ انٹرنیشنل بارڈر کے قریب تائیوان کے قریب آیا اور اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ تو اب جو ہے امریکہ جو ہے وارن کرتا آ رہا ہے چائنا کو کہ وہ تائیوان کے مسئلے سے دور رہے،
چائنا امریکہ کو وارن کرتا آ رہا ہے کہ وہ تائیوان کے قریب نہ رہے۔ تو اس تائیوان کے موضوع پہ یہ دونوں طاقتیں اس وقت تقریباً جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ پھر جب سے چائنا نے سی پیک کا آغاز کیا ہوا ہے، اور سی پیک تو بلکہ اسی کے لیے اس کا ایک پروجیکٹ ہے، جب سے اس نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو PRA کا آغاز کیا ہوا ہے اور دنیا کے تقریباً وہ 110 ممالک کو کنیکٹیوٹی کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، تو امریکہ میں جو پہلے رجیم تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، انہوں نے اس کو بہرحال اتنا اگریسولی نہیں لیا، لیکن جب سے جو بائیڈن آئے ہیں وہ اس کو بہت اگریسولی لے رہے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی جو تقریباً جون میں گروپ آف 7 کی جو کانفرنس تھی، وہاں انہوں نے اس کو B3W یعنی بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کے تناظر میں ایک پروجیکٹ کو اناؤنس کیا، اور اس میں بھی وہ گروپ 7 کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کو آفر کر رہے ہیں۔ تو اس ذہن میں رکھتے ہوئے کہ چائنا کے خلاف، یعنی چائنا کے BRI کے خلاف امریکہ جو ہے 3BW یعنی بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کو لے کے آیا ہے۔ تو ابھی حالیہ مطلب اسی مہینے میں ہم نے ایک ایونٹ دیکھا کہ جس میں ڈیموکریسی کانفرنس ہوئی، سمٹ ہوئی۔ اس میں صدر جو بائیڈن نے دنیا کے 110 ممالک کو انوائٹ کیا۔ اچھا، ایشیا پیسیفک میں جو تھا وہ پاکستان بھی شامل تھا، اگرچہ پچھلے چند عرصوں سے پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں چل رہے، تو پاکستان کو انڈیا کے ساتھ اس سمٹ میں مدعو کیا گیا۔ تو پاکستان نے اگرچہ آخری ٹائم میں مطلب شرکت سے معذوری کا اظہار کیا، اور اس پہ کوئی خاص مطلب سٹانس تو نہیں اڈاپٹ کیا گیا، بس یہی سٹانس دیا گیا کہ جی ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ہمارے تعلقات چلتے رہیں گے اور ہمارے آپس میں روابط رہیں گے، لیکن اس وقت کچھ مجبوریوں کی مطلب اس وقت جو ہے وہ اس کانفرنس میں ہم شرکت سے معذوری کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی اگر آپ یہ دیکھیں، اچھا ڈیموکریسی سمٹ کا جو بنیادی ایجنڈا تھا وہ 3 بنیادی نقطوں پہ تھا کہ دنیا میں جو ہے اتھارٹیزم کے خلاف ڈیفنس کیا جائے، اور کرپشن کو کے خلاف جو ہے مطلب اس کو خلاف جد و جہد کی جائے، اور ہیومن رائٹس کے لیے کا احترام کیا جائے۔ تو ایجنڈا تو بڑا شاندار ہے، لیکن کیا واقعتاً یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ان خاص طور پہ اگر ان تینوں میں پوائنٹوں کی بات کروں تو کیا ان تینوں پوائنٹوں کو واقعتاً وہ سپورٹ کر رہا ہے؟ اتھارٹیزم کو مطلب وہ ایڈریس کرنا چاہ رہا ہے، اور کرپشن کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہے، اور ہیومن رائٹس کو، تو پھر تو یہ معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا خود اپنا ریکارڈ جو ہے وہ ان حوالوں سے اتنا اچھا نہیں ہے۔ نہ اتھارٹیزم کو روکنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، نہ وہ جو ہے بنیادی رائٹس کی تحفظ کی بات کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو کشمیر اور فلسطین میں بھی بنیادی حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں۔ دنیا کی بہت ساری ڈیموکریسیز ایسی ہیں جہاں کرپشن عروج پر ہے، اور اتھارٹیزم جو ہے، اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو وہاں کیا جمہوریت کے ساتھ ساتھ اتھارٹیزم نہیں نظر آ رہی؟ کیا اسرائیل جو ہے وہ اتھارٹیزم کا استعمال نہیں کر رہا؟ تو اب جو ہے صدر پوٹن اور صدر جن پنگ کے درمیان جو ملاقات ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ایک طرف اچھا جو پوٹن کا معاملہ یہ ہے کہ پوٹن جو ہے وہ انہیں جو بائیڈن کے ساتھ پچھلے دنوں میں ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی، اس میں امریکہ نے کھل کے انہیں بتایا کہ جی یوکرائن کے حوالے سے جو ان کی رشیا کے عزائم ہیں، امریکہ اس کو مزاحمت کرے گا، اور صرف امریکہ نے نہیں بلکہ ناٹو نے کھل کے وارن کیا رشیا کو کہ یوکرائن کے حوالے سے اس کا کوئی بھی جو قدم ہے وہ ایک نئی عالمی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ خاص طور پہ برطانیہ کے جو آرمی کے جو اعلیٰ ترین افسر ہیں انہوں نے بھی وارن کیا۔ جرمنی کے نائب چانسلر نے بھی رشیا کو وارن کیا کہ وہ یوکرائن کے مسئلے سے دور رہے،
یوکرائن جو ہے یہ کسی زمانے میں سوویت یونین کا حصہ تھا، اور پھر جب یہ بریک اپ ہوا تو یوکرائن اور رشیا اکٹھے ہی رہے۔ اب معاملات کچھ پچھلے سالوں سے ان کے درمیان کچھ گڑبڑ ہے۔ یوکرائن جو ہے وہ ناٹو کا ممبر بننا چاہتا ہے، امریکہ اس کو ناٹو کا ممبر بنانے کے لیے بھی تیار ہے۔ یورپی کمیونٹی کے ساتھ یوکرائن کے اچھے ریلیشن چل رہے ہیں۔ امریکہ یوکرائن میں جو ہے وہ ڈیفنس شیلڈ لانا چاہتا ہے۔ رشیا کے لیے یہ سب سے خطرناک ہے، وہ اس سٹیپ کو اپنی سلامتی کے خلاف بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ اچھا، چائنا ایک تو بی آر آئی لے آیا، چائنا کی پھر جو اکانومی ہے وہ اس وقت فلورش کر رہی ہے، دنیا میں ہر جگہ چائنیز مال بک رہا ہے، اور جو ہے چائنا جو ہے اب صرف معاشی پاور نہیں بلکہ اب وہ دفاعی پاور کی طرف بھی جا رہا ہے، وہ بیڑا بھی بلڈ کر رہا ہے۔ دنیا بھر میں وہ اب فوجی ایکوپمنٹ بھی سیل کر رہا ہے۔ تو امریکہ کی جو دادا گیری ہے وہ اس وقت سٹیک میں ہے، ایک تو بی آر آئی کی وجہ سے، دوسری چائنیز ڈیفنس انوالومنٹ کی وجہ سے۔ تو امریکہ کے ویسے حالات بڑے بڑے دگرگوں ہیں۔ امریکہ کے اندر صورتحال یہ ہے کہ بجٹ پاس نہیں ہو رہا، کیونکہ کانگریس جو ہے وہ جو لون کی سیلنگ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ کو اپنا معاشی نظام چلانے کے لیے ایک اور بڑے قرضے کی ضرورت ہے۔ تو اس سارے منظر نامے میں دادا گیری بھی خطرے میں ہے، اور افغانستان میں طالبان نے علل اعلان امریکہ کو ایک شکست سے دوچار کیا۔ تو اس تناظر میں اب امریکہ کو اپنی سپرمسی کو بحال رکھنے کے لیے جو ہے اس سٹانس کی ضرورت ہے۔ اب ونٹر اولمپکس ہو رہے ہیں بیجنگ میں، امریکہ نے بھی اس پہ کہا کہ جی اس کا جو ہے ڈپلومیٹک بائیکاٹ کرے گا، یعنی اس میں امریکہ کی طرف سے ایتھلیٹس اور کھلاڑی تو شرکت کریں گے، لیکن امریکہ کی طرف سے کوئی ہائی لیول عہدیدار شرکت نہیں کرے گا۔ اس کی دیکھا دیکھی یورپ اور دوسرے ممالک، آسٹریلیا نے بھی چائنا کے بیجنگ جو ونٹر اولمپکس ہیں ان کا ڈپلومیٹک بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ تو اس تناظر میں کہ چائنا، اچھا جب ڈیموکریسی سمٹ کال ہوئی تو نہ رشیا کو مدعو کیا گیا نہ چائنا کو مدعو کیا گیا، کیونکہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ بنیادی ڈیموکریسیز نہیں ہیں، ون پارٹی سسٹم ہے اور اتھارٹیزم ہے، اور وہ بنیادی انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں۔ تو اس تناظر میں چائنا اور رشیا کو جو ڈیموکریسی سمٹ میں نہیں بلایا گیا۔ تو اب اس تناظر میں جب رشیا کو امریکہ اور نیٹو تھریٹ کر رہے ہیں کہ وہ یوکرائن سے باز رہے، بیجنگ کے لیے ہے کہ جی وہ تائیوان سے دور رہے۔ اچھا، چائنا اور انڈیا کا بھی اس وقت ایک بڑا قضیہ جو ہے پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے، کچھ جھڑپیں بھی ہوئی تھیں، چین نے انڈیا کے کچھ علاقوں پہ قبضہ بھی کیا تھا، پھر اس قبضے کو بھی وہ انڈیا نے مان لیا، پیچھے ہٹ گئے، لیکن کشیدگی کم نہیں ہو رہی، اور امریکہ بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے کہ چائنا کے خلاف۔ تو پچھلے کچھ عرصوں میں بڑی ہیوی ڈیفنس ڈیل ہوئی ہیں، چینوک ہیلی کاپٹرز دیے گئے ہیں، F-16 ایک زمانے میں بلکہ ڈیل تھی کہ امریکہ کو فیکٹری دی جا رہی تھی جو امریکہ بند کر رہا تھا۔ وہ شکر ہے آخری وقت میں انڈین اس کو ہوش آ گیا کہ ہم کیا لینے جا رہے ہیں، یہ وہ 1982 کی ٹیکنالوجی لینے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو انٹرسٹڈ تھے F-35 میں، وہ شاید امریکہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو امریکہ بھی بہرحال دودھ تو دے رہا ہے، لیکن دودھ میں مہنگیاں بھی ساتھ ساتھ ڈال رہا ہے۔ انڈیا کو بہرحال وہ فوائد دے نہیں رہا جو اسے لینا چاہ رہا ہے چائنا کے خلاف۔ تو اب اس تناظر میں صدر پوٹن اور صدر جن پنگ کی جو ملاقات تھی یہ بڑی اہم تھی، کیونکہ اب دونوں جو ہے کو اگرچہ یہ بنیادی اچھے تعلقات چلے آ رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں صدر پوٹن انڈیا گئے، انڈیا کو جو ہے رشیا نے S-400 سیل کیا تھا تو وہ اب ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑا سمبولک دورہ تھا صدر پوٹن کا، وہ ایک طرف انڈیا کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، دوسری طرف انہوں نے امریکہ کو بھی پیغام دیا کہ بھئی انڈیا بھی ہمارا تعلق ہے، اس میں 2030 تک کے کچھ
31 تک کے 10 سالہ معاہدے ہوئے ٹریڈ کے، اور خاص طور پہ ڈیفنس معاہدے بھی ہوئے. تو بڑا معاہدہ بہرحال یہ نہیں تھا کہ کچھ 6 لاکھ کلاشن کوف جو ہے وہ رشین کلاشن کوف جو ہے وہ انڈیا میں بنے گی. تو اب اس تناظر میں یہ ورچوئل کانفرنس جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس پہ ٹریڈ بھی ڈسکس ہوئی، اس میں جو ہے بائیلیٹرل ریلیشنز بھی ڈسکس ہوئے، اور اس میں جو ہے آپس میں جو تعلقات بہتر کرنے کی باتیں بھی ہوئیں. $100 بلین کی جو ہے بائیلیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ اس وقت ٹچ کر رہی ہے، اور 2021 جو ہے رشیا اور چائنا کی اکانومی کے لیے بہتر سال رہا ہے. پینڈیمک میں بھی ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں. تو آنے والے دنوں کے لیے صدر جن پنگ اور پوٹن نے اپنی دوستیوں کی تجدید کا اعلان بھی کیا، اور اپنے تعلقات کو اور آپس میں جو ہے دنیا کے مسائل کے اوپر ایک موقف اپنانے پہ بھی غور کیا. تو بہرحال یہ ایک کانفرنس تھی، اور دیکھتے ہیں جی اب پاکستان پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت امریکہ سے بھی دوری پر ہے، چائنا کے قریب ترین ہے. امریکی بلاک پاکستان کو چین کا دوست قرار دیتے ہوئے وہ مطلب وہ بینیفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو کسی زمانے میں دیا کرتا تھا. اور عمران خان نے جو ہے امریکی جو دعوت نامہ مسترد کیا، اس کے بارے میں مبصرین کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں اثرات بھگتنے پڑیں گے. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سرد جنگ کے ایرا کو بچانا چاہ رہے ہیں جو چائنا اور یو ایس اے کے درمیان ڈیولپ ہونے جا رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ جی جیسے ماضی میں 60s میں خاص طور پہ ایوب خان کے زمانے میں چائنا اور امریکن ریلیشن کو بہتر بنانے میں پاکستان کا اہم کردار رہا ہے. تو اب بھی پاکستان ایسا ہی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. بہرحال یہ تھا آج کا ویلاگ. ناظرین خوش رہیں، آباد رہیں، اور اپنی دعا میں شامل رکھیں. السلام علیکم.